الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، تقریباً 3-4 سال سے مختلف موضوعات کے حساب سے تحریر کرتے ہوئے بھی اور آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے ذریعے مخاطب ہوتے ہوئے بھی اس بات کا خوف تھا کہ کسی نہ کسی دن جو ہے وہ یوکرین جو ہے وہ بنیاد بنے گی اس ساری جنگ کی جس سے ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ دنیا میں چھڑ سکتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی احادیث کے مطابق اگر کوئی جغرافیائی صورتحال ڈھونڈے اور پھر طاقتوں کا اور اہل روم کا جائزہ لے تو پھر جگہ یہی بنتی ہے، اور کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ جہاں سے کوئی جنگ کے شعلے بھڑک سکتے ہوں۔ دوسری بات یہ تھی کہ روس اور امریکہ، اس کی جو تازہ ترین 70 سالہ سرد جنگ ہے وہ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی طور پر آگے بڑھنی ہی تھی، اور اس نے گرم جنگ کے اندر تبدیل ہونا تھا، اور اس کی 2-3 بہت اہم وجوہات ہیں۔ میں نے جو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 251 نمبر آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم بعض گروہوں کو، بعض بڑے بڑے ظالموں کو آپس میں نہ لڑائیں، دنیا کے اندر طاقتوں کو نہ لڑائیں، تو دنیا کے اندر فساد ختم نہ ہو اور دنیا میں امن قائم نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ذو فضل، اللہ تعالیٰ عالمین پر فضل کرنے والا ہے۔ روس ایک بہت بڑی طاقت رہا ہے، اس پر ایک حکمران تھا جس کا نام تھا پیٹر دی گریٹ۔ یہ 1725 میں اس کا انتقال ہوا، لیکن اس نے اپنے روس کے لوگوں کے لیے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہماری سرزمین جو ہے یہ زیادہ تر برفانی علاقوں پر مشتمل ہے، سائبیریا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سرحدیں جو ہیں وہ کسی سمندر کے ساتھ نہیں ملتی، جسے گرم پانیوں کا سمندر کہتے ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بحری قوت جو تھی وہی بتاتی تھی کہ کوئی طاقت کتنی بڑی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس وقت اسپین سے وہ نکلا ہے کولمبس، تو اس نے جب امریکہ کو فتح کیا ہے 1492 کے اندر، تو اس کو ایک عالمی طاقت بننے میں اس پورے خطے کو زیادہ دیر نہیں لگی۔ اسپین کی طاقت کے بعد پھر اس کے بعد جب بحری طاقتیں بنی ہیں، جن میں سے پرتگال تھا، اور اس کے بعد ہالینڈ تھا، ڈچ اس کو کہتے ہیں، ولندیزی اور پورچگیز جس کو آپ کہتے ہیں، اور پھر برطانیہ کی اپنی بحری طاقتوں کی وجہ سے انڈیا میں اور آسٹریلیا میں اور کینیڈا میں اور برطانیہ میں جہاں جہاں چاہے چھا گئے، لیکن روس آگے نہیں نکل سکا۔ تو اس کی خواب تھا کہ گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے دو اس کے کہا تھا کہ راستے اختیار کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ قسطنطنیہ جو ہے اس کو فتح کر لو، اور قسطنطنیہ خلافت عثمانیہ اس وقت قائم ہو چکی تھی اس علاقے کے اندر، اور آرتھوڈاکس چرچ کا وہ وہاں سے نکل چکا ہوا تھا، اور آرتھوڈاکس چرچ نے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا یوگوسلاویہ میں اور روس میں جا کر۔ اور دوسرا اس نے کہا تھا کہ گوادر میں کسی جگہ پہ، یعنی گوادر کے آس پاس یہ جو بحر ہند کی بندرگاہیں ہیں، یہاں تک پہنچو افغانستان کے راستے کو عبور کرتے ہوئے۔ وہ خود تو چلا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے لوگوں نے آہستہ آہستہ مختلف قسم کی سلطنتیں جو تھیں ان کو اپنے ساتھ ملاتے ایک طرف ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، قزاقستان ان کو ملایا، اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے یوکرین، کرائمیا، مولدووا اور لٹویا، ایسٹونیا وغیرہ کی جو ریاستیں تھیں ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور وہ یوکرین کے جو جگہ پہ اس بلیک سی جو ہے، باسفورس کا جو علاقہ ہے، اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئے۔ یہ اس وقت ہوا جب اس کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم فرانس اور برطانیہ کے ساتھ مل جاؤ تو ہم تمہیں قسطنطنیہ جو ہے وہ دے دیں گے، اور یہ جنگ عظیم اول کی بات تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے جیوز اور وہ لوگ جو کہ یہ جنگ لڑ رہے تھے اور مسلم امہ کو تقسیم کرنے والے تھے، ان کے نزدیک یہ چیز تو انہیں دینی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ 1917 میں جب جنگ کے بالکل قریب صورتحال تھی جیتنے کی، اور یوکرین پہ اس کا قبضہ ہو چکا ہوا تھا روس کی افواج کا، اور روس کی افواج کو بہت زیادہ نقصان بھی ہو چکا تھا، تو وہاں انہوں نے باقاعدہ دستے بھیج کے لینن کی جو کمیونسٹ فورسز ہیں ان کی مدد کی، اور زار روس کو باقاعدہ وہاں شکست ہوئی، اور زار روس کو
اس جو بھاگ کر جہاں وہ آیا تھا وہ یہی کرائمیا اور اس کا علاقہ تھا جہاں اس کی پوری اس کو قتل کر دیا گیا، اور اتنا بڑا ظلم ہوا کہ اسی یوکرین کے ایک شہر کیو میں سے 50,000 لوگوں کو ایک ساتھ نکالا گیا اور ایک دن کے اندر اندر انہیں قتل کر دیا گیا، اور ایک اعلان کروایا گیا کہ یہ جو جنگ ہے یہ تو استعماری جنگ ہے، ہم اب کمیونسٹ ہیں، اب ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ سارے یوکرین وغیرہ یہ یہاں پر موجود تھا اور یہ روس کا حصہ بن گیا، اور یہ مسلمان ریاستیں آذربائیجان سے لے کے کرغزستان اور قزاقستان تک یہ بھی روس کا حصہ بن گئی، اور وہاں پر آرتھوڈاکس چرچ کو بھی تالے لگ گئے کہ تاکہ وہاں خواب کوئی نہ دیکھ سکے، مسلمانوں کی مساجد کو بھی تالے لگا دیے گئے، اور وہاں پر ایک الحاد کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انکار کی بنیاد پر اور مزدوروں کی بادشاہت کے نام پر ایک بادشاہت قائم ہو گئی۔ لیکن آہستہ 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 روس نے یہ خواب آگے بڑھانا شروع کیا، اور کس بنیاد پہ بڑھانا شروع کیا کہ ہم کمیونزم کو دنیا کے اندر نافذ کریں گے، اور اس نظام کو چیلنج کیا جسے ہم IMF یا ورلڈ بینک کا نظام کہتے ہیں، اور جو کہ انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم ہے، جو کہ 1945 کے اندر برٹن ووڈ میں قائم ہوا تھا۔ اس نے وہاں پر لیٹن امریکہ میں اور خاص طور پہ ویتنام کے علاقے میں، ہند چینی کے علاقے میں اور افغانستان میں، ایون بر صغیر پاک و ہند میں بھی کمیونسٹ پارٹیاں جو تھیں انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور وہ انقلاب کی طرف گامزن ہوئے۔ لیکن افغانستان کے اندر ذلت آمیز شکست کے بعد روس جو ہے وہ دبک کر بیٹھ گیا، اور 1991 کے بعد پوری دنیا پر ایک ہی عالمی طاقت جو تھی وہ وجود آ گئی، اور دنیا کو کہا گیا کہ یہ ایک یونیپولر ورلڈ ہے۔ اس یونیپولر ورلڈ نے اس دنیا کو جو ظلم اور بربریت دکھائی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں لمبی داستانوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہوا یہ کہ افغانستان ہو یا اس کے بعد عراق ہو یا کوئی اور مسلم علاقہ ہو، مسلمانوں کا خاص طور پہ قتل عام کیا گیا۔ جس وقت روس ٹوٹا ہے اسی سال پہلی صدام حسین کی جنگ ہوئی تھی، وہ جو کویت والی تھی، اور اس جنگ سے لے کے آگے تک جب اس پہ پابندیاں لگی ہیں تو آپ سوچیں کہ 10 لاکھ بچے صرف اس لیے وہاں مرے گئے تھے کہ ان کو دوائیاں نہیں پہنچنے دی گئی تھیں۔ لیکن افغانستان کی شکست کے بعد اب دنیا کا سینیریو جو ہے وہ بدلنا شروع ہوا۔ 2014 میں امریکہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اب افغانستان کی جنگ نہیں جیتی جا سکتی، لیکن کیسے وہاں سے نکلا جائے۔ 2014 میں 3-4 بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں، اور ان واقعات کی بنیاد پر آگے جو ہے وہ معاملہ طے کیا گیا کہ ہم کیا کریں گے۔ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے اور کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ جنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ 2014 کے بعد دنیا میں اسلحہ ساز فیکٹریوں کو یہ مکمل طور پر یقین ہو گیا تھا کہ افغانستان کے بعد اب کوئی ایسا میدان جنگ نہیں رہ گیا جہاں ہمارے اربوں ڈالر کی جو ہے وہ سرمایہ کاری جو ہے ہو سکے، اور ہم اپنا اسلحہ بیچ سکیں، ہم اپنے جہاز بیچ سکیں، ہم اپنے نائٹ وینڈ ڈیوائس بیچ سکیں، ہم اپنے میزائل بیچ سکیں، سب کچھ ہو۔ تو 2014 میں 3-4 کام ہوئے۔ ایک تو پہلا کام یہ ہوا کہ 2014 کے اندر انہوں نے افغانستان میں ان کی طالبان کی حکومت جو طالبان کی جو سٹرگل تھی اس کے ساتھ کمپرومائز کی بات شروع کی، اور قطر کا دفتر جو ہے اس کو اسٹیبلش کر کے نیگوسیشن شروع کی گئیں۔ دوسرا 2014 کے اندر یہ ہوا کہ یوکرین ایک ایسی جگہ تھی کہ جس میں روس جو تھا اس کی زیر اثر جو حکومت قائم تھی، اور خاص طور پہ وعدہ کیا گیا تھا روس سے کہ یوکرین جو ہے وہ ہماری آخری حد ہے، ہم نیٹو کو آگے نہیں یہاں سے بڑھنے دیں گے۔ تو اس یوکرین کے علاقے کے اندر انہوں نے جسے CIA کی پرانی ٹیکنیک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انسرجنسی، پاپولر انسرجنسی، عوامی تحریک چلانا، پیسے دیے اپوزیشن کو، فنڈنگ کی، اور بہت ساری چیزیں جو NGOs جو تھیں جن کو مستقل فنڈ دیا جاتا ان کو کھڑا کیا، اور وہاں پر ایک موومنٹ شروع کرائی گئی، اور اس موومنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے کی حالت یہ تھی کہ تمام امبیسڈر جو تھے یورپ کے بھی اور امریکہ کے بھی، جمہوریت کے نام پہ، انسانی حقوق کے نام پہ، عالمی مالیاتی نظام کے نام سے ان کے دھرنوں میں شریک ہونے لگے، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا جو کہ صدارتی محل تھا اور باقی چیزیں، اور انہوں نے اس کو ٹیک اوور کر لیا، اور انہوں نے مجبور کیا کہ وہ ایک قرارداد عدم اعتماد پاس کریں، اور روس کا جو صدر تھا، روس کے جسے کہتے ہیں روس کی حمایت والا صدر جو تھا، وہ بھاگ کر کرائمیا چلا گیا۔
روس کو جب اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس نے فوراً ہی ساتھ والا علاقہ جو تھا وہ کرائمیا اس کو فتح کیا، وہاں ریفرینڈم کرا کے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس وقت یہ صورتحال بالکل مزید واضح ہوئی اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہاں پر نیٹو جو ہے اس کو ساتھ ملا کے وہ چاہیں گے کہ اس نیٹو والی جو ایکسٹینشن ہے وہ آگے لے کے آئیں، اور یہ یوکرین کے اندر نیٹو کو شامل کر کے وہاں پر میزائلز اور ایون نیوکلیئر وار ہیڈز بھی رکھیں گے، تو روس کی تشویش جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ لیکن چونکہ ابھی تک افغانستان میں امریکہ موجود تھا تو یہ حرکت وہاں پر نہیں کی گئی کہ کسی طور پر بھی اس کو یوکرین کو ساتھ ملانے کا اعلان کیا جائے۔ افغانستان وہاں سے ذلت آمیز شکست کے بعد سب سے بڑی ذلت آمیز شکست یہ ہوئی کہ جس وقت افغانستان سے 15 اگست سے پہلے امریکی افواج جولائی کے آخری ہفتے میں نکل رہی تھیں تو دنیا پوری یہ اسیسمنٹ کر رہی تھی، یہاں تک کہ پاکستان کی جو پارا میں بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی ان کا یہ تھا کہ اشرف غنی کی حکومت جو ہے یہ کم از کم اور کچھ نہیں 3-4 سال ضرور نکالے گی، بہت بڑی خانہ جنگی ہو جائے گی، اور اس خانہ جنگی کے بعد ہوگا یہ کہ یہاں افغان ریفیوجیز آ جائیں گے، اور 8-10 لاکھ افغان ریفیوجیز کے لیے بندوبست بھی کر لیا گیا تھا۔ لیکن طالبان اس سے پہلے افغانستان کے شہر کابل میں اپنی موجودگی کو انشور کر چکے ہوئے تھے، اور ویسے ہی امریکہ نے نکلنے کا اعلان کیا اور کابل ایئرپورٹ کی طرف لوگ بڑھنے شروع ہوئے تو انہوں نے وہاں پر موجود اپنے تمام جتنے بھی دستوں کو کابل پر قبضہ کرنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ 3 لاکھ فوج جس کے بارے میں جو بائیڈن کہتا ہے دنیا کی بہترین ٹریننگ ان کو ملی، دنیا کا بہترین اسلحہ ان کو ملا، دنیا کی بہترین انٹیلیجنس سپورٹ ان کو ملی، وہ ایک دن بھی طالبان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اب یہ وہ کیفیت تھی کہ جس نے امریکہ کو گھبرا کے رکھ دیا۔ اب اگست سے لے کے دسمبر تک، بلکہ جنوری فروری تک، تو وہ اسلحہ فیکٹریاں، وہ جنرل کمپنی، وہ ان کی دکانیں ماند پڑ گئیں۔ اب انہوں نے کسی نہ کسی طرح پہ اس ہاتھ کو زندہ رکھنا تھا۔ اس کے بعد یوکرین سے کہا گیا کہ اب تم نیٹو کے اندر شامل ہو جاؤ، اور اس کو بائیڈن نے باقاعدہ کہا کہ اب ہم نے صرف یوکرین کے اوپر یہ رکھ دیا ہے کہ جس دن وہ چاہے گا اس کو اعلان کرے اور ہم اس کو نیٹو میں شامل کر لیں گے۔ اس وقت اس خطرے سے، کیونکہ یہ وہی کرائسس ہے جو 1960 میں میزل کرائسس تھا، جب کینیڈی وہاں پر حکمران تھا تو فیڈل کاسٹرو کا کیوبا کا سربراہ تھا، اس نے ان کو لکھا روس کو کہ وہاں آئیں اور اپنے میزائل لگا دیں کیونکہ میں خوف محسوس کر رہا ہوں امریکہ سے۔ اور ادھر سے روس کے وہ چلے جہاز، وہاں جا کے لنگر انداز ہوئے، میزائل وہاں اترے، اور امریکہ نے اس پورے کے پورے کیوبا کا گھیراؤ کر لیا۔ پوری رات کینیڈی جو تھا، جان ایف کینیڈی، وہ ٹی وی پر رہا اور کہا کہ ہم ایکٹ آف وار آ گئی، ہم ان کو نکال باہر کریں گے، یہ ہمارے لیے ایگزسٹنس کے لیے خطرہ ہے۔ اور اس کے 2-1 دن کے اندر ان کی آپس میں صلح ہوئی اور روس کے جہاز جو تھے وہ میزائل لے کے واپس چلے گئے۔ آج وہی کیفیت ہے، لیکن اس وقت روس کی حیثیت اور کیفیت اس طرح کی نہیں تھی، اور ویسے بھی انٹرنیشنل سینیریو بھی ایسا نہیں تھا کہ وہاں جنگ چھڑ جاتی، وہ بہت دور تھا علاقہ تھا۔ اس وقت روس نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے، بالکل ویسے ہی جیسے جاپان جو تھا وہ بہت دور تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جنگ سے، تو امریکہ نے یہ کیا کہ اپنے جہازوں کو پرل ہاربر میں ایک ایسی جگہ پہ جا کے کھڑا کر دیا جو جاپانی جہازوں کے زیر اثر آ سکتے تھے اور اس کا نشانہ بن سکتے تھے، اور باقاعدہ اس کو صدر امریکہ کا اس کو باقاعدہ فوج کے سربراہ نے کہا ہم تو سٹنگ ڈک ہوں گے، مارے جائیں گے، لیکن وہاں پہنچے، اور جیسے وہ وہاں پہنچے اور اس کے بعد ان پہ جاپانیوں نے ان کو دیکھا اور وہ ٹریپ میں آ گئے، ان کو حملہ کر دیا، اور جیسے بھی ان کو حملہ ہوا امریکہ نے وار جو ہے اس کو تیز کر دی، اور 2 ایٹم بم جو تھے ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرا دیے گئے، جس کے فوراً بعد جاپان نے سرنڈر کیا، اور وہ چین جو اس نے فتح کر لیا ہوا تھا، وہ پورا علاقہ جو اس نے فتح کر لیا تھا، وہاں سے وہ واپس لوٹ گئے۔ لیکن اب سینیریو بالکل مختلف ہے۔ اب روس اس وقت اپنے آپ کو مکمل طور پر دوبارہ سے ایک بہت بڑی قوت کے طور پر لے کے اٹھا ہے۔ یہ میرے سامنے نومبر 2019 کی پینٹاگون کی اسٹریٹجی ہے۔ یہ پینٹاگون کی اسٹریٹجی جو ہے یہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے،
यानी बहर الکاہل اور بحر ہند کی اسٹریٹجی. لیکن اس بحر الکاہل اور بحر ہند کی اسٹریٹجی میں کسی طور پر بھی یوکرین کا ذکر نہیں ملتا. لیکن آپ اندازہ کریں کہ یوکرین کا سیکنڈ پیرا کے اندر ذکر ہے اور اس کے اندر اس پہ کہا گیا ہے کہ یہ جو روس ہے یہ بنیادی طور پر از اے ری ویٹلائز ملائن پاور، ایک دوبارہ کینسر ابھر رہا ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا یا چائنا کو روکنے کے لیے جو 4 ممالک کا اتحاد بنایا گیا ہے، جس میں بھارت ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، وہ جب یہاں کام کرے تو روس چونکہ چین کے ساتھ ہے تو ہم روس کو یورپ میں الجھائے رکھیں. یورپ جنگ نہیں لڑنا چاہتا، برطانیہ، فرانس، جرمنی جنگ نہیں لڑنا چاہتے. انہوں نے جنگ دیکھی ہوئی ہے، ایک نہیں 2 جنگیں دیکھی ہوئی ہیں. لیکن امریکہ جس نے جنگ عظیم دوم کے بعد مارشل پلان کے تحت ان کو اربوں روپیہ کا قرضہ دیا اور ان کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کیا اور پھر وہاں پر ان کو نیٹو کے اڈے وہاں سے لیے اور ان کے ساتھ اتحاد کیا، امریکہ ان کو مجبور کر رہا ہے کہ اب آپ جنگ لڑیں گے. روس نے بڑی سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس کی عالمی پابندیاں لگیں گی. اس وقت برطانیہ نے اس کے تمام فنڈز جو ہیں وہ سیز کر دیے، یہاں تک کہ $150 ارب کے قریب اس کے سرمایہ داروں کے فنڈز ہیں وہ سیز ہو چکے ہوئے ہیں. آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، کینیڈا ہے اور باقی تمام ممالک ہیں. لیکن اس کا اثر کیا ہوگا؟ جس یورپ کو امریکہ جنگ میں لانا چاہتا ہے وہ یورپ تقریباً 90% کے قریب کچھ ملک ہیں جو کہ گیس جو ہے وہ روس سے لیتے ہیں. اٹلی 92% کے قریب. اس سردیوں کے اندر اگر وہاں گیس آنی بند ہوگی تو کیا ہوگا؟ دنیا کی 25% گندم جو ہے وہ یوکرین اور روس جو ہے وہاں سے دنیا کو دی جاتی ہے. آپ خود سوچیں کہ 91 کے اندر وہاں پر جو 50 لاکھ ٹن کے قریب گندم روس باہر سے منگاتا تھا، اب وہ اس کو پیوٹن نے اقتدار کو یہاں تک لے کے آ گیا کہ وہ آگے اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور وہ اس سے منافع کما رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کا دوسرے نمبر کا یہ تیل ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے سعودی عرب، اور یہ برابر بنتے ہیں. امریکہ ویسے سب سے زیادہ ہے اس وقت تیل پروڈیوس کرنے والا، لیکن ایکسپورٹ کرنے والے میں یہ دوسرے نمبر پہ ملک بنتا ہے. تو تیل بند ہو گیا، یہ باقی چیزیں بند ہو گئی تو روس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ فرانس ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، سویڈن، ڈنمارک، اٹلی، اسپین، یہ سارے ملکوں کے اندر یہ بنیادی 2 توانائی کے جو ذریعے ہیں یہ مکمل طور پہ کلیپس ہو کے رہ جائیں گے. اور ظاہر بات ہے پھر چاندی جن ملکوں کی ہوگی ان میں سے مسلم ممالک بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی دولت کمائیں گے، لیکن اتنی آسانی سے یہ ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی. کوئلہ کہاں سے آئے گا، باقی چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اس صورتحال کے اندر یہ جو جنگ چھڑی ہے، کیا امریکہ اس میں کودے گا اور کیا برطانیہ اس میں کودے گا، فرانس کودے گا، یا پھر کرملن کو باقاعدہ روس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ روس جو کچھ کر لے؟ کرملن کو 1994 کے اندر نہتہ کر دیا گیا تھا. اس کے پاس ہزاروں ایٹم بم تھے اور اس سے کہا گیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے اگر تم ایٹم بم واپس روس کو دے دو جہاں کہ اس میں اوریجن ہیں. اور اس نے باقاعدہ اس معاہدے کو آنر کرتے ہوئے تمام ایٹم بم دے دیے تھے، اور آج وہ نہتہ ہے اور آج کوئی صرف اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ سارے کے سارے معاہدے ردی کی ٹوکری بن چکے ہوئے ہیں. اور اس وقت اس کی مین جو چرنوبل ہے، ایک زمانے میں اس کا بہت بڑا کرائسس ہوتا تھا ایٹامک لیک کا، آج چرنوبل کے ایٹامک جو پیسفل ریئیکٹر ہے اس کے بھی روس کا قبضہ ہو چکا ہوا ہے اور کیف کے ارد گرد روس کی فوجیں موجود ہیں. کیا جنگ یہاں رہے گی؟ نہیں. ہم کس لیے کہتے تھے کہ اس جنگ نے آگے بڑھنا ہے؟ کیونکہ یہ پورے کا پورا میدان جنگ جو بنتا چلا آ رہا ہے، اس میدان جنگ میں یہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی جو آ رہی ہے، اس کے ساتھ نظر وہی آتا ہے کہ وہ دونوں میدان اب مکمل طور پر سج چکے ہیں. جو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ جنگ کی ہم باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں کو الرٹ کرتے ہیں، وہ آج ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو 25 سال رسول اللہ کی ان احادیث کا انکار کیا کرتے تھے کہ یہ تو گھڑی گئی ہیں، کب جنگ ہوگی. اب تو نیشن سٹیٹس بن چکی ہوئی ہیں، یمن علیحدہ ہے، مصر علیحدہ ہے، اردن علیحدہ ہے، شام علیحدہ ہے، لیبنان علیحدہ ہے، کبھی ایک شام ہوتا تھا، پاکستان علیحدہ ہے، ہر ملک اپنی اپنی بقا کی جدوجہد لڑ رہا ہے. آپ پتہ نہیں کون سی گھڑی گھڑائی حدیثوں کے لیے اس کے اوپر بنیاد پہ باتیں کرتے ہیں.
آج سے 20 سال پہلے یہ سارے کے ساری چیزیں میرے اللہ نے کھول کر واضح کر دیں اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں سچ ثابت ہونا شروع ہو گئیں۔ آج دنیا کے 57 اسلامی ممالک میں صرف پوری 3 یا 4 ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے، جہاں پر پیشگوئی میرے آقا نے فرمائی تھی، ایک یمن ہے، ایک عراق ہے اور ایک شام کا علاقہ جو ہے وہیں پر جنگ ہو رہی ہے، اور وہیں پر یہی میدان سجنا ہے۔ امریکا پہلی دفعہ اپنی اس پیش رفت کو نہیں کر سکا تھا آگے شام کے اندر، جس کو روس نے روکا تھا، اور اس کے لیے اس کے بڑھتی ہوئی تھریٹ ہے وہ موجود ہے۔ چین اور بھارت اور پاکستان کا جو محاذ ہے، جس کے بارے میں انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث بار بار سناتا ہوں کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من الصین، وہ بھی ایک سین بننے والا ہے۔ اس جنگ کے ساتھ ایک دوسری جنگ جو ہے وہ یہاں پر بھی چھیڑی جائے گی، کیونکہ اگر ایک جنگ رہی تو پھر آگے جو ہے وہ شکست کا یا کسی دوسرے اس کا قابو کرنے کا اور امریکہ کو یا یورپ کو شکست دینے کا راستہ آسان ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ جنگ آگے بڑھی، اس کے شعلے آگے بڑھ کے دوسری طرف جنگ چھڑ جائے گی، اور اس میں سب سے زیادہ جس ملک کو جنگ کے اندر گھسیٹنے کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے ترکی۔ یوکرین نے باقاعدہ کہا ہے کہ تم نیٹو کے ممبر ہو، تم باسفورس کا راستہ بند کر دو۔ ایگزیکٹلی وہی کیفیت ہے جو پہلی جنگ عظیم میں تھی کہ ترکی میں خلافت عثمانیہ جنگ سے علیحدہ رہ رہی تھی، آسٹرو ہنگیرین امپائر کی اور باقی لوگوں کی جنگیں ہو رہی تھیں، لیکن پھر انہوں نے جب اس علاقے میں فتح حاصل کی تو پھر ترکی کا انہوں نے دیا پانچا کر دیا۔ کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا اس کا جس کو بانٹ نہیں لیا گیا، اور آخر میں جب وہ مکمل طور پر شکست ہو گئی تو پھر اتا ترک کے ہاتھوں سائپرس کے علاقے کے اندر خود شکست کھا کے اتا ترک کو ہیرو بنایا گیا، اور اس کو ایک یہ ترکی کا علاقہ دے دیا گیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر ان کی اپنی ایک سیکولر حکومت قائم ہو۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ کیفیت بننے والی ہے، اور قرآن پاک کی وہ مشہور آیت جو ہے وہ اس وقت بڑی اور واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں کے اندر تمہیں دشمن سب سے زیادہ جو ہیں وہ یا تو یہود میں ملیں گے اور یا کھلا شرک کرنے والوں میں ملیں گے، اور تم سے دوستی جو ہیں وہ لوگوں کی زیادہ ہوگی جو قالو نصارہ، جو اپنے آپ کو عیسائی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ رومن کیتھولک عیسائیت جو ہے اپنے آپ کو عیسائی کہلوانا پسند نہیں کرتی، وہ برٹش ہیں، وہ جرمن ہیں، وہ رومنس ہیں، وہاں پر ایک سیکولر حکومتیں قائم ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن پیوٹن کا رشیا جو ہے اب دوبارہ کرسچینٹی کی طرف مائل ہوا ہے، اور اب وہاں پر تقریباً 1200 چرچ روزانہ بڑھ رہے ہیں۔ پیوٹن نے اس دن بھی کہا تھا ہم ایک کرسچین روس ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ گے سوویٹ یونین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاکوں والی توہین کے بارے میں کسی ویسٹرن ورلڈ کے شخص نے کھڑے ہو کر بات نہیں کی، وہ پیوٹن نے کی ہے۔ تو لگتا وہی ہے کہ وہ حدیث جو ہے کہ ایک حصے میں آپ کا یہ ساتھ دیں گے، اور قرآن کی یہ آیت، اور وہ حدیث جو کہ یورپ کے اہل روم، کیونکہ روم جو ہے اس میں اس وقت روس شامل نہیں تھا، روم میں یہ پورا علاقہ تھا جس کو آپ پولینڈ کہتے ہیں اور یوکرین کہتے ہیں اور انگلینڈ کہتے ہیں اور اٹلی کہتے ہیں اور یونان کہتے ہیں، یہ اس کے جو 80 جھنڈے کدے 12,000 فی جھنڈا جو جنگ آئے گی، اور وہ قسطنطنیہ سے گزرتی ہوئی شام کے میدان میں پہنچے گی، اور دوسری طرف انڈو پیسفک کا میدان تو سامنے ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑی جنگ جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائے، اور حق کے لشکروں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔